السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بلا شر خیر و مزند آمین۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورۃ الاعراف آیہ نمبر 10 تک ٹرانسلیشن اور آیہ نمبر 5 تک تفسیر کر چکے تھے۔ آج مزید ٹرانسلیشن کا لیسن نہیں ہوگا اور تفسیر کا لیسن آیہ نمبر 6 سے سٹارٹ کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی وَأَعِذْنِي مِن شَرِّ نَفْسِي أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ تفسیر، جیسا کہ ہم لوگ کل کے لیسن میں پڑھ رہے تھے کہ مشرکین مکہ کو پہلی بستیوں کے واقعات بتا کر عبرت دلائی جا رہی ہے کہ تم اگر اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو، جو وہ پیغامات لے کر آئے ہیں، ان کو نہیں مانتے تو پھر تیار ہو کہ جیسا سلوک ان کے ساتھ کیا گیا تو وہ وقت دور نہیں کہ تم پر بھی ویسے ہی حالات آئیں، جیسے عذابات ان پر آتے رہے تم اب اپنی خیر مناؤ۔ ان پر عذاب رات کو آتے جب وہ غفلت کی نیند سو رہے ہوتے، یا پھر دوپہر کے ٹائم جب وہ میٹھی نیند کے مزے لے رہے ہوتے، اس وقت ان پر عذابات آ جاتے۔ دنیا کے معاملات میں ان کو آگاہی دینے کے بعد اب مزید جو آخرت میں معاملہ ہونے والا ہے اس سے آگاہی دی جا رہی ہے کہ اس وقت سے ڈرو اور تمہارا معاملہ جو ہے وہ موقوف کیا جا رہا ہے، تمہارا معاملہ آخرت پہ ڈالا جا رہا ہے۔ اس وقت کیا ہوگا؟ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، اس وقت ہم ان لوگوں سے بھی پوچھیں گے جن کی طرف پیغمبر بھیجے گئے، اور پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے، یعنی کہ جو امتی ہیں، جو فالوور ہیں، جو متبعین ہیں، ان سے بھی پوچھا جائے گا اور پیغمبروں سے بھی کہ کیا پیغمبروں نے رسالت کا حق ادا کیا، جو منصب ان کو دیا گیا تھا تبلیغ کا، انہوں نے اس کو پورا کیا، اور جن کی طرف بھیجے گئے تھے کیا انہوں نے قبول کیا اس کو اور اس کا حق ادا کیا۔ اسی موضوع کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور بھی بہت سارے مقامات پہ ارشاد فرماتے ہیں، اور حدیث مبارکہ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پوچھا جائے گا، ہر بندہ جواب دہ ہوگا۔ ادھر بھی تاکید کے ساتھ بات کی جا رہی ہے کہ ایسا ہونا ہے، یہ ہم پیغمبروں سے بھی اور جن کی طرف پیغمبر بھیجے گئے ان سب سے پوچھیں گے۔ پھر مزید اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، یہ سارے معاملات ہم ان سے علم کے ساتھ بیان کریں گے، کوئی ادھر ادھر کی باتیں نہیں ہوں گی۔ جس طرح تم لوگ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہو، بغیر دلیل کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ منشور نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم وسیع ہے اور اس کے تمام معاملات حکمت میں مبنی ہیں اور علم پہ مبنی ہوتے ہیں۔ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، اور ہم کہیں غائب تو نہیں تھے، یعنی کہ دنیا پہ تم جو بھی معاملات کر رہے تھے، کیا اس وقت ہم غائب تو نہیں تھے، بلکہ جو بھی معاملات تھے سب ہمارے پاس محفوظ تھے اور ہمارے علم میں تھے۔ اور یاد رہے کہ جب یہ معاملات جس طرح بیان کیے جائیں گے تو اس وقت کسی کو کوئی عذر، کوئی بہانہ پیش کرنے کی جرت، ہمت نہیں ہوگی، کیونکہ تمام معاملات حکمت میں مبنی ہوں گے اور اللہ کی تمام قدرت اور علم پہ مبنی ہوں گے۔ کوئی بھی کسی قسم کا انکار نہیں کر پائے گا۔ اگر کوئی انکار کرنے کی جرت بھی کرے گا تو جو نامہ اعمال ہیں وہ کھول کر سامنے رکھ دیے جائیں گے، اور اس کے علاوہ یہ بھی معاملات کیے جائیں گے کہ ان کی زبانوں پہ مہر لگا دی جائے گی اور ان کے باقی اعضاء جو ہیں ان کے خلاف بول بول کر گواہیاں دیں گے۔ اور وہ اعضاء جن کے لیے انسان دنیا پہ بہت بڑے بڑے جھوٹ بھی بول لیتا ہے، اور یاد رہے کہ ہمارے اپنے اعضاء بھی اپنے نہیں ہیں،
یہ جو ہماری جلدیں ہیں یہ بھی کل بول کر انسان کے خلاف گواہی دیں گے. زبان، کان، ہاتھ، پاؤں سب انسان کے خلاف بول بول کر بتائیں گے کہ یہ اللہ کس طرح نافرمانی کیا کرتے تھے. اور پھر مزید صرف انسانی اعضاء ہی نہیں بولیں گے بلکہ اس وقت تمام پیغمبر بھی موجود ہوں گے اور گواہی دیں گے اپنے اپنے لوگوں کے بارے میں. جس طرح کہ ایک اور مقام پہ فرمایا وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اور اس دن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں کیا گواہی دیں گے، شکایت کریں گے کہ اے اللہ میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا. اور پھر مزید فرشتے بھی گواہی دیں گے. اور اس کے علاوہ جیسا کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بطور گواہ پیش کیا جائے گا. اور پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ تم لوگ اس وقت موجود نہیں تھے تو پھر یہ تم گواہی کیسے دے رہے ہو. تو وہ اس وقت دلیل کے ساتھ بات کریں گے کہ ہمارے پاس کتاب اللہ موجود تھی، اس میں تمہارے تمام حالات بیان تھے. پھر مزید اللہ سبحانہ و تعالی دلیل کے ساتھ بات کر رہے ہیں والوزن یومئذ الحق. اس دن وزن کا تلنا برحق ہے. اور یاد رہے کہ بہت بڑے بڑے ترازو لائے جائیں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جو ترازو ہیں وہ ان کا وزن وہ بہت ہی بڑے بڑے پیمانے پہ ہیں. اور جس طرح کہ ایک واقعہ بھی ملتا ہے غالباً اسرائیلی روایت کے مطابق کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے فرمائش کی کہ اللہ مجھے وہ ترازو دکھا کہ میں اتنی نیکیاں کر سکوں کہ ترازو نیکیوں سے بڑھ جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی فرمائش کے مطابق جب ترازو دکھایا تو وہ ترازو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے کہ اللہ میری تو اتنی زندگی بھی نہیں کہ میں اتنی نیکیاں کر پاؤں اور اس ترازو کو بھر سکوں. اور یاد رہے کہ وہ ترازو اتنے بڑے ہیں کہ اگر آسمان و زمین کا بھی وزن اس میں کرنا چاہے تو کیا جا سکتا ہے. اتنے بڑے بڑے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ترازو ہیں. اور اس دن کیا کیا چیز تلے گی، نامہ اعمال بھی تلیں گے اور انسان بھی بعض روایات کے مطابق تولے جائیں گے. اور یاد رہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ترازو جو ہیں وہ انصاف مبنی ترازو ہیں. چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی وہ تول دیں گے، یہاں تک کہ جون کتنی چھوٹی اور کتنا اس کا وزن ہوتا ہے تو اس کا جو انڈا ہے اس کو بھی اگر انسان تولنا چاہے تو اس کا بھی وزن وہ ترازو کر دیں گے. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تمام فیصلے عدل پہ مبنی ہیں تو کسی کے ساتھ بھی کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں ہوگا، بلکہ جتنی وہ نیکیاں لائے گا اس کا بھی وزن کیا جائے گا، جتنی بدیاں ہوں گی تمام اعمال کے وزن کیے جائیں گے اور اس کے مطابق ان کی جزا سزا دی جائے گی. اسی لیے فرمایا کہ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون. جن کے نامہ اعمال کے وزن بھاری ہو گئے تو ایسے ہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، فلاح پانے والے ہیں. لیکن اس کے برعکس ومن خفت موازینہ، اور جن کے نامہ اعمال کے وزن ہلکے ہو گئے فاولئک الذین خسروا انفسهم، تو ایسے ہی لوگ ہیں جنہوں نے نقصان میں ڈالا اپنی جانوں کو بما کانوا بآیاتنا یظلمون. یہ کس لیے؟ کیونکہ وہ ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کرنے والے تھے، ہماری آیتوں کے ساتھ بے انصافی برتنے والے تھے. ادھر آیات سے مراد آیت شرعی بھی ہو سکتی ہیں اور آیات کونی بھی ہو سکتی ہیں، یعنی کہ ان کو دیکھ کر مانتے نہیں تھے، سرے سے انکار ہی کر دیتے تھے یا پھر ان کا حق ادا نہیں کرتے تھے. اور یاد رہے کہ یہ ترازو کا قائم کیا جانا برحق ہے. قرآن کے اور بھی بہت سارے مقامات سے پتہ چلتا ہے کہ وزن تولے جائیں گے اور اس کے مطابق انسان کو جزا سزا دی جائے گی. جیسا کہ قرآن کے ایک اور مقام پہ آتا ہے وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا. اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کا عمل ہوگا تو اس کو بھی ہم سامنے لا کھڑا کریں گے. اور ایک مقام پہ ذرے کے برابر نیکی اور بدی کے بارے میں بھی ذکر ہے، جیسا کہ سورہ زلزال میں آتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جو اعمال ذرے کے برابر لائے گا اس کو بھی وہ سامنے دیکھ لے گا، اور جو شخص ذرے کے برابر کوئی برائی لائے گا تو اس کو بھی وہ سامنے دیکھ لے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ذرے کی بھی قدر کرتے ہیں اور ایک ذرے کے برابر جو برائی ہے وہ بھی سامنے لا رکھیں گے کہ تاکہ کسی پر کوئی ظلم نہ ہو، کسی کے ساتھ کوئی بے انصافی نہ ہو. اور یاد رہے کہ کچھ لوگ
اس ترازو کے بارے میں سرے سے انکار ہی کر دیتے ہیں۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ باری اپنی جو صحیح بخاری ہے اس کا جو اینڈ ہے، جو اس کی لاسٹ حدیث ہے، اسی پہ انہوں نے اس کا اینڈ کیا ہے۔ اور دیکھیں سبحان اللہ کہ امام بخاری کی فہم و فراست کہ انہوں نے صرف احادیث مبارکہ پیش نہیں کی بلکہ وقت اور حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے معاملات کیے ہیں۔ اس آیت کے مطابق حدیث کو پیش کر کے اس پہ اینڈ کر کے گویا کہ انہوں نے حجت قائم کر دی کہ کوئی انکار کر ہی نہ پائے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہ جو منکرین حدیث ہیں ان کو کوئی بڑی سے بڑی دلیل بھی پیش کر دو تو انہوں نے حدیث کا انکار ہی کرنا ہے۔ افسوس در افسوس ایسے لوگوں پہ کہ جو قرآن کو تو ماننے کے لیے تیار ہیں لیکن حدیث کو سرے سے ہی جھٹلا دیتے ہیں، حدیث کو مانتے ہی نہیں۔ تو ایسے لوگوں کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ ایسے لوگوں کا پھر ایمان ہی کیسے مکمل ہے، یا وہ ایسے لوگ دار اسلام میں ہی کیسے داخل ہیں۔ خیر، مزید دلیل کے لیے حدیث مبارکہ جیسا کہ ایک حدیث کے مطابق ایک شخص کو لایا جائے گا جو بہت ہی باری و برکم ہوگا اور ترازو میں اس کی اللہ کے ہاں جو حیثیت ہے وہ ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگی، کیونکہ پہلے بھی بارہا اس بات کو بتایا گیا کہ اللہ کے نزدیک جو اتھارٹی ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تقوی کی ہے۔ اللہ کے نزدیک معزز وہ شخص ہے جو تقوی والا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ سے ڈر کر تمام معاملات کرتا ہے۔ جب انسان کے اندر تقوی ہوتا ہے تو وہ نہ حقوق اللہ میں کسی قسم کی کمی ہونے دیتا ہے اور نہ حقوق العباد میں، ہر معاملے میں ڈرتا ہے کہ اس سے کسی قسم کی کوئی بے انصافی نہ ہو جائے۔ پھر مزید اور بھی احادیث مبارکہ ملتی ہیں کہ جن میں ترازو کے قائم کیے جانے کے بارے میں وضاحت موجود ہے، جس طرح کہ ترمذی کی ایک روایت کے مطابق سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے ایک شخص کو قیامت کے روز لایا جائے گا جس کے 99 نامہ اعمال پھیلا دیے جائیں گے اور ان میں سے ہر ایک اتنا بڑا ہوگا جتنی دور تک اس کی نگاہ جائے گی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے کیا تم ان میں سے کسی کا بھی انکار کرتے ہو؟ وہ کہے گا کہ نہیں، کیونکہ جب نامہ اعمال سامنے نظر آ رہے ہیں کہ ڈائریاں میری ہی ہیں، رجسٹر اتنے بڑے بڑے میرے ہی ہیں، تو پھر انکار کی گنجائش بن نہیں پائے گی۔ تو فرمایا جائے گا کہ تمہاری ایک نیکی میرے پاس محفوظ ہے، کیونکہ آج کسی قسم کی کسی پہ بے انصافی نہیں کی جائے گی، تمام معاملات انصاف پہ مبنی ہوں گے۔ پھر ایک کاغذ کا ٹکڑا لایا جائے گا جس پہ کلمہ لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ تو وہ کہے گا کہ یہ بلا اس کی کیا حیثیت ہے ان تمام رجسٹروں کے سامنے، یعنی کہ جو اتنے بڑے بڑے رجسٹر پھیلے ہوئے ہیں، اتنے بڑے بڑے کاغذات ادھر موجود ہیں، تو اس چھوٹے سے کاغذ کے ٹکڑے کی ان کے سامنے کیا حیثیت ہے۔ لیکن اس سے کہا جائے گا کہ ٹھہرو، رکو۔ پھر وہ تمام جو رجسٹر ہوں گے ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے اور ایک جو کاغذ کا ٹکڑا ہے دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا، اور وہ جو تمام رجسٹر والا پلڑا ہوگا وہ ہلکا ہو جائے گا، لیکن جو چھوٹا سا پرزہ ہے، جو چھوٹا سا ٹکڑا ہوگا جس پہ کلمہ لکھا ہوگا تو وہ بھاری ہو جائے گا، وہ جھک جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ انسان اپنے اعمال سے جنت میں نہیں جائے گا بلکہ اللہ کے فضل و کرم سے جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ جو انسان ساری زندگی بد اعمال کرتا رہا ہو، آخری موقع پہ اس کو توبہ کی توفیق مل گئی ہو اور کلمے پہ اس کا ایمان پختہ ہو گیا ہو، تو یہی کلمہ اس کے لیے باعث نجات ہو۔ لیکن یاد رہے کہ جب موت سامنے آ جائے تو پھر توبہ کرنا، کلمہ کے اوپر عمل کرنا پھر فائدہ مند نہیں ہے۔ لیکن جب ابھی اس کو انسان کو اگر موت کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ہے تو پھر اس کا توبہ کرنا یقیناً اس کے کام آ سکتا ہے۔ جس طرح کہ حدیث مبارکہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ توبہ کرنے والا گناہوں سے ایسا ہی ہے جس طرح اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں، اور اس کے علاوہ جو توبہ کر لیتا ہے تو اس کی گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کو کبھی بھی مایوس ہو کر
دل چھوٹا کر کے نہیں بیٹھ جانا چاہیے کہ اعمال ہی کرنا چھوڑ دے کہ میں تو بہت ہی گناہ گار ہوں. ہو سکتا ہے کہ اللہ کی رحمت شامل حال ہو اور اس کے جو پچھلے گناہ ہیں وہ بھی تمام اللہ نیکیوں میں بدل دیں. تب انسان سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے. اور اس کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر خیر بھی رکھی ہے. ہر انسان چاہے کتنا ہی گناہ گار ہے کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی خیر کا کام کر ہی جاتا ہے جو اس کے لیے باعث نجات بن جائے اور اس کو توبہ کی توفیق ملے اور وہ ساری جو خیر ہے جو اس نے زمانہ جاہلیت میں کی تو اس کے لیے نجات کا سبب بن جائے. جیسا کہ بہت سارے صحابہ کرام ایسے تھے کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے بہت بڑے بڑے صدقہ خیرات کیا کرتے تھے. اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بھی اپنے رحمت سے قبول کر لیا اور ان کے نیکیوں میں اضافہ ہو گیا. اور سب سے بڑی بات کہ اسلام لانے کے بعد اسلام لانا ہی انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. جس طرح کہ ایک واقعہ ملتا ہے، بہت چھوٹا سا مختصر واقعہ یاد آ گیا. ایک یہودی کا بیٹا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جایا کرتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے بہت محبت کرتے تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں کے ساتھ بھی بہت محبت ہوا کرتی تھی اور شفقت کے ساتھ پیش آتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی کہ وہ بیمار ہو گیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ اس کی عیادت کو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ دعوت پیش کی، تبلیغ کی، اس کو توحید کی دعوت پیش کی. تو اس نے اپنے باپ کی طرف ایک نظر دیکھا تو اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو. تو اس وقت وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا اور اللہ کا کرنا کہ کچھ دیر بعد فوت ہو گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے کفن دفن کا انتظام کرو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے اس کو جہنم سے نجات دی. اس سے ایک اور بات کا پتہ چلتا ہے کہ ہم کسی کے بارے میں کبھی بھی ججمنٹ نہ کریں کہ یہ شخص تو فلاں کے اعمال ایسے ہیں تو یہ تو پکا ہی جہنمی ہے، اس نے تو کبھی بخشے ہی نہیں جانا. ہو سکتا ہے کہ جس کے بارے میں ہم اتنے بڑے فلسفے کہہ رہے ہیں اس کو تو اللہ تعالیٰ نجات دے دیں، اس کو توبہ کی توفیق مل جائے، لیکن جو کہنے والا ہے وہ کتنا بڑا اللہ کے سامنے مجرم بن جائے. آج کے لیے اتنے کافی ہے. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا ٹارگٹ کہ کلمے کی کثرت کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.